اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. حضرات ناظرین سلام علیکم. میں ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات اس چینل کے ذریعے سے مسلسل مرحومین کے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ حضرات اس چینل کے ذریعے سے ماشاءاللہ محفلیں، مجلسیں، دعا وغیرہ کے پروگرام برابر سماعت کر رہے ہیں، اور آج بھی مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو کہ محترم علمدار نقوی قبائی ایڈوکیٹ ان کی طرف سے یہ مجلس اپنے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے سلسلے سے کرائی جا رہی ہے. مرحوم سید مشتاق حسین نقوی ابن سجاد حسین اور مرحومہ سیدہ زاہدہ بیگم بنت سید محمد عباس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور سبھی سامعین اور ناظرین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کر ایصال کر دیں. اور حضرات آج کی مجلس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب نہج البلاغہ مولانا قمر علی رضوی صاحب، جو کہ حسینیہ ابو الفضل العباس سے اپنے گھر سے موجود ہیں، جو آج کی مجلس کو خطاب کریں گے. اور آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے مشہور و معروف سوزخان جناب تراب نقوی صاحب مصطفی آبادی اپنے گھر سے مصطفی آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی آپ ان کے ذریعے سے سوزخانی سماعت کریں گے انشاءاللہ. آئیے حضرات، میں اب بنا کسی تمہید کے محترم جناب تراب نقوی صاحب مصطفی آبادی جو کہ مصطفی آباد سے اپنے گھر سے موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. 4 مصروں سے آغاز کر رہے ہیں، سنیں گے بطور خاص.
کیا چیز ہے دریا کی ترائی عباس، کیا چیز ہے دریا کی ترائی عباس، لوٹاؤ کہ راضی نہیں بھائی عباس، لوٹاؤ کہ راضی نہیں بھائی عباس، ہاں مار کے صبر و رضا طے کر لو، ہاں مار کے صبر و رضا طے کر لو، پھر تو ہے تمہاری خدائی عباس، کیا چیز ہے۔ بہت شکریہ، 4 مصرعے اور سماعت کریں گے بطور خاص۔ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے، یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے، میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں
4 مصرے اور سماعت فرمائیں. سینے میں کربلا کو بسائے ہوئے ہیں ہم، سینے میں کربلا کو بسائے ہوئے ہیں ہم، اشکوں کی کائنات سجائے ہوئے ہیں ہم، اشکوں کی کائنات سجائے ہوئے ہیں ہم. ہمت ہے گر یزید کی نسلوں میں روک لیں، ہمت ہے گر یزید کی نسلوں میں روک لیں، عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم، عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم، سینے میں کربلا کو. اور آخر میں ایک سوز سماعت فرمائیں گے، بطور خاص سنیں گے. عباس علی سا نہار غازی ہاتھ کٹائے صوت ہے. عباس علی سا نہار غازی ہاتھ کٹائے صوت ہے. ارے پانی پانی کرت سکینہ جیا کا اپنے کھوت ہے. کاہے چچا جی دیر لگایو، ایسے ہی وعدہ ہوت ہے. کاہے چچا جی دیر لگایو، ایسا ہی وعدہ ہوت
ارے تم بن تمہاری پیاری سکینہ بلکت ہے اور روت ہے، عباس علی سا۔ بہت شکریہ، آداب۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم جناب تراب نقوی صاحب، جن کے ذریعے سے آپ بہترین سوزخانی سماعت کر رہے تھے۔ اور حضرات، آج 25 شوال کی تاریخ ہے، جو کہ بڑی قیامت خیز تاریخ ہے، جس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ کچھ روایت کے حساب سے 25 شوال ہے، کچھ روایت کے حساب سے 15 شوال ہے، یعنی 15 شوال سے لے کر 25 شوال تک مسلسل 10 روز تک پوری دنیا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے مجلسیں ہوتی ہیں، غم منایا جاتا ہے، اور یقیناً یہ مرحومین کے لیے ایک بہترین اصال ثواب بھی ہے۔ اور آج ہم لوگ خطیب نہج البلاغہ مولانا قمر علی رضوی صاحب سے بھی اسی مناسبت سے بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے بھی مجلس انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اور میں اس سے پہلے کہ مولانا قمر علی رضوی صاحب کی خدمت میں چلوں اور ان کو زحمت دوں، ایک ضروری اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ پوسٹر اور باقاعدہ اعلان کے ذریعے سے آپ حضرات مسلسل یہ اعلان سماعت فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ 20 جون یعنی بروز سنیچر، 20 جون کو سنیچر کے دن شب میں ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ مولانا علی رضا رضوی صاحب، جو کہ لندن سے اس ایک مجلس کو، اصال ثواب مجلس کو خطاب کریں گے۔ سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ 20 جون کو شب میں 9 بجے شیعہ چینل رائے بریلی کے ذریعے سے مجلس کو سماعت کریں، لائیو ہمارے ساتھ جڑیں۔ انشاءاللہ مولانا علی رضا رضوی صاحب لندن سے اس مجلس کو خطاب کریں گے۔ آئیے حضرات، اب میں بنا کسی تمہید کے خطیب نہج البلاغہ مولانا قمر علی رضوی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں، جو کہ حسینیہ ابو الفضل عباس سے اپنے گھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کی خدمت میں چلوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی اصال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مشتاق حسین ابن سجاد حسین مرحوم اور مرحومہ زاہدہ بیگم بنت محمد عباس صاحب مرحوم کے لیے اصال ثواب کریں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ سولات الازالیل
مولن الحق بالحق ابی القاسم اللهم محمد صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام وَلِكُلِّ مَعْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ وَأَلَا إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِن دُنْيَاهُ بِتِمْرِهِ وَمِن طُومِهِ بِقُرْصِهِ وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَصَدَاقَةٍ صلوات بھیجے اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا میں جناب علمدار حسین نقوی قبائی صاحب کے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ ہر سال مجلس منعقد ہوتی ہے، لیکن اس سال کووڈ-19 یعنی کرونا کی وجہ سے اور ایصال ثواب کی مجالس کی طرح یہ مجلس بھی آن لائن نشر کی جا رہی ہے، اور میں ایک سے زیادہ بار بار اس بات کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں کہ اس وبا اور مہاماری کے دور میں ہمیں اپنی جان اور دوسروں کی جان کا خیال رکھتے ہوئے پوری طرح سے ماہرین صحت کے بتائے ہوئے احکامات ہوں یا مشورے ہوں ان پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اس مرض کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی۔ اس لیے اس جان لیوا بیماری ولو یہ کہ اس کا پرسنٹیج اور ریشیو کم صحیح، لیکن احتیاط مکمل اور پوری ہونی چاہیے۔ بے شک یقیناً ہم اس وبا کے دور میں بھی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کی عبادت بھی کر رہے ہیں، مسجدوں میں نہ جا کر صحیح، امام بارگاہوں میں مجالس کا سلسلہ نہ صحیح، لیکن پھر بھی اپنے گھروں میں رہ کر ہمیں عبادت بھی انجام دینی چاہیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا اہتمام و انتظام بھی کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ ایصال ثواب کی مجلس جو ایک مومن اور مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد کی شہادت کی تاریخ کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے۔ میں نے 15ویں شوال کے نزدیک ہونے والی مجالس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں جس طرح سے صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی کئی تاریخیں ہیں، اور ہم ان تاریخوں میں مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے اور ائمہ کی اور اس چھٹے امام کی بھی 15ویں شوال 148 ہجری اور 25ویں شوال 148 ہجری اور 15ویں رجب 148 ہجری، یعنی سن کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تاریخ کا اختلاف ہے، اور ہم ان سے عقیدت، محبت، ارادت کا اظہار کرنے کے لیے ان ساری تاریخوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو مزین اور منور کرتے ہیں۔ تو یہ بہترین موقع بھی ہے ایصال ثواب کا کہ جانے والوں کے لیے اس امام کا ذکر کیا جائے
کہ جس امام کے نام سے یہ مذہب منسوب ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جعفری ہیں۔ واہ واہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی امام کو تاریخ میں اتنا موقع ملا کہ وہ ہمارے عقائد کی توضیح، تشریح اور تبیین اس طرح سے کرے کہ جس کا اثر قیامت تک جائے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جاننے والے جانتے ہیں، اس ترقی یافتہ دور اور زمانے میں مختلف ذرائع ابلاغ ہیں، مختلف حصول علم اور معلومات حاصل کرنے کے ذریعے اور وسیلے ہیں۔ تو اس دور میں یہ سرسری باتیں، یعنی کون امام کس دور میں گزرا، حاکم کون تھا، بادشاہ کون تھا، زہر دینے والا کون تھا، اس کے لیے آپ کو کتب خانوں تک یا کتابوں کی ورق گردانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اگر ایسی شخصیتوں کے نام لکھیں گے تو آپ کو ان کی سیرت کی تفصیلات بآسانی مہیا ہو جائیں گی۔ بے شک بے شک۔ تو اس امام کے لیے بھی یقیناً سن 83 ہجری 17ویں ربیع الاول کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی زندگی کا عرصہ اس دنیا میں تقریباً 65-66 برس کا ہوتا ہے، لیکن دور اور زمانہ بنی امیہ کے اختتام کا اور بنی عباس کے آغاز کا۔ اس وجہ سے بنی امیہ کا دور حکومت، دور ظلم ختم ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے دوسرے جو حاکم آئے جنہیں بنی عباس کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی آل محمد علیہ السلام پر کچھ کم ظلم نہیں کیا، لیکن چونکہ اس امام کے دور میں وہ اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم اور مضبوط کر رہے تھے، اس لیے اس امام کو ظاہری زندگی کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی اتنا موقع میسر آیا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے لفظ قرآن مجید کے بھی ترجمان تھے اور سنت نبوی کے بھی ترجمان تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 4000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ اللہم السلام، صلی علی محمد وآل محمد۔ 4000 لوگ سبحان اللہ سبحان بیک وقت اپنی زبان پر یہ کہتے تھے اللہ۔ کہ مجھ سے ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق الامین نے یہ فرمایا ہے۔ واہ 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 قال الصادق وقال جعفر کی صدائیں واہ۔ لوگوں کی زبانوں پر جاری تھی، اور چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جو لوگوں نے امام سے سنا نہ ہو واہ، اور وہ کتابوں میں آج تک محفوظ نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان باتیں بہت ہیں، لیکن میں تمہید کو مختصر کروں۔ میں نے گفتگو کے لیے آپ حضرات کے سامنے ہمیشہ کی طرح خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی السلام محمد وآل محمد کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ۔ میں جاؤں گا چھٹے امام جعفر صادق تک، لیکن میں ادنا سا نہج البلاغہ کا طالب علم جس کے ذریعے سے میں اپنے بیان کو آگے بڑھاتا ہوں، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے اس گزارش کے ساتھ کہ نہج البلاغہ میں 3 جز، پہلے جز میں خطبات، دوسرے جز میں خطوط عہد نامے اور وصیت نامے، اور تیسرے جز میں آپ کے حکیمانہ اقوال، جس میں کہ یہ 45 نمبر کا خط جو عثمان ابن حنیف کے نام، اس موقع پر بے ساختہ میری زبان پر یہ جملے آتے ہیں کہ جو کبھی کبھی اہل بیت علیہ السلام کے مشن کے خلاف زبان کھولنے والے ناموں کا سہارا لے کر یہ باتیں کرتے ہیں
کہ آپ جن شخصیتوں سے ائمہ کے اختلافات کا ذکر کرتے ہیں ان کے ناموں پر تو ائمہ کے بیٹوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جواب ہے بے شک کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نام خالی انہی شخصیتوں کے تھے، نہیں، ائمہ کے خاص صحابیوں کے بھی وہ نام تھے، اور انہی میں سے ایک نام عثمان ابن حنیف کا. یہ بصرے میں مولا علی کے گورنر اور معتمد ہیں، اور یہ خط وہ خط ہے کہ اگر وقت نکال کر آپ اس خط کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعلیمات آل محمد کی روشنی اور خوشبو کس طرح کی، جس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، جس کو دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. آج بڑے بڑے دعوے تو حکمران کرتے ہیں مساوات کے لیے، عدالت کے لیے، لیکن عملی طور پر ان کا کردار ان کے اقوال سے جدا نظر آتا ہے. لیکن یہ وہ 12 امام ہیں کیا کہنا، جن میں دونوں کا ذکر کروں گا، پہلے امام کا بھی اور چھٹے امام کا بھی. تو یہ پہلے امام کا خط اپنے گورنر کے نام ہے، جس میں کاش آپ جا کر کے پڑھیں تو آپ کو میری بات کی تصدیق میں لطف آئے گا کہ جہاں ایک دعوت میں گئے عثمان ابن حنیف کسی امیر کے گھر، اور ادھر سے تنبیہی خط پہنچا ہے. بہت کام کی باتیں ہیں اس میں. ویسے تو مولا کائنات کی زبان پر جاری ہونے والا ایک ایک لفظ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی ایک لفظ کو بھی، کسی ایک جملے کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے. لیکن یہ خط ہمارے مراجع، ہمارے بزرگ علماء نے 30 دن بلکہ اس سے زیادہ اس پر درس دیے. واقعاً پڑھنے والا ہے، اس کی شرح کو دیکھنے والا ہے. بہرحال ساری باتوں کے بعد امام نے یہ کہا کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مومن اور مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو اس نسبت سے امام پر اعتقاد رکھنے میں ہمارے یہاں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ایمان کی منزل مردوں کی ہے وہی ایمان کی منزل عورتوں کی ہے، بلکہ عورتوں کے ایمان کی منزل اور اہم اس حساب سے ہو جاتی ہے کہ اولادیں ماں ہی کی آغوش میں تربیت پاتی ہیں. بے شک. اور عقیدے کی دولت بھی ہمیں ماں کی طرف سے ملتی ہے. بے شک. اسی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام منقول یہ حدیث ہے کہ اگر تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے لیے دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے دونوں کے لیے یہ باتیں ہیں، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، مومنہ کے لیے بھی، مسلم کے لیے بھی، مسلمہ کے لیے. اور بیان طویل نہیں ہے، لیکن کیونکہ 2 ایصال ثواب کی مجلس ہیں، والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے قدر شاہد. ورنہ انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ 40-45 منٹ میں، جس کے تقریباً 15-20 منٹ گزر بھی چکے، اسی میں گفتگو کو تمام کروں میں. تو کہا کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے کہ جس سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے، اس کے نور علم سے وہ ضیاء حاصل کرتا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلتا ہے. اور جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، ابن حنیف سے کہہ رہے ہیں کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. اور تمہارے امام کی جہاں تک بات ہے، اللہ اکبر، یہ ہے امیر کائنات، یہ ہے مشکل کشا، یہ ہے خطیب منبر سلونی. کس طرح کا پیغام، ذرا دیکھیں آپ کہ جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے اس نے تمہاری دنیا سے لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں اور غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وہی بات میں خود لطف لیتا ہوں اس منزل پر کہ کیا ہے تربیت کا طریقہ اور سلیقہ. وَلَٰكِنْ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ. لیکن اے ابن حنیف، تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو. بتا دیا کہ دنیا کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرنا، تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے، اور تم اس بات پر قدرت بھی نہیں رکھتے ہو کہ کائنات کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں اور تم غذا کے نام پر 2 روٹیاں لو اور
لباس کے نام پر دو چادریں. واہ واہ. یعنی اس میں یہ بھی پیغام ہے ہاں. کہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے علی والا ہاں. لیکن علی بننے کی کوشش نہ واہ کرے. واہ 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 واہ. اور کوئی مولا حسین کا کتنا ہی بڑا عقیدت مند کیوں نہ بن جائے بے شک بے شک. نہ خود اپنے کو حسین ثابت کرنے کی کوشش کرے ہاں. نہ کسی دوسرے کو حسین ثابت کرنے کی کوشش اللہ کرے. اکبر. سبحان اللہ. آدمی علوی ہو سکتا ہے, بے شک. آدمی حسینی ہو سکتا ہے, آدمی ان کا غلام ہو سکتا ہے, بے شک. لیکن ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا ہی اپنے کو دائرہ ایمان سے نکالنا ہے. واہ واہ. صلوات بھیجئے محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل تو محمد. یہ پیغام بھی محفوظ رہے. بے شک. اس لیے کہ کبھی کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں, تبلیغ کے نام پر عظمت اہل بیت کو کم کرتے ہیں. آپ عمل کی کتنی ہی منزلوں کو طے کر لیجئے, بے شک. لیکن کوئی بھی آدمی بے شک. ایمان کی بہت سی منزلوں کو طے کر کے نہ خود کل ایمان بنے نہ ہاں. کسی کو کل ایمان بنا واہ، کر کے واہ. اپنے کو دائرہ ایمان سے نکالے. واہ 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 واہ. یہ بالکل واضح روشن بے اس شک. لیے کہ یہاں نص موجود ہے مولا کائنات کی کہ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے. بے شک. وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ. یہ ہے, یہ ہمارے لیے درس ہے, لیکن تم ہمارے مددگار بن سکتے ہو واہ. ورا کے ذریعے سے, یعنی احتیاط والی زندگی اور لائف گزار کر, واہ واہ. اور صحیح اور کوشش والی زندگی, یعنی بے احتیاطی نہیں. اس لیے کہ یہ خط ہی بتائے گا آپ کو کہ وہاں دسترخوان پر گئے ہیں تو امام نے کہا ہے کیا تم نے یہ سوچا کہ یہاں دسترخوان پر آنے والا کھانا حلال تھا یا حرام تھا؟ جو احتیاط کی زندگی گزارے گا وہ ہر لقمہ کھانے سے پہلے سوچے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے. واہ. اور صحیح اور کوشش کر کے بتا دیا کہ کاہلی کی زندگی نہ گزارنا, واہ. دوسروں پر اپنے کو ڈال نہ دینا, واہ. بلکہ خود رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا. کیا کہنا ہے. وَعِفَّةٍ وَالسَّدَادٍ, اور تم پاک دامنی اور مضبوط راستے پر چلنے والی زندگی گزارنا. سبحان اللہ. سبحان ہاں اللہ. عزیزان محترم, دیکھیے بظاہر یہ 4 لفظ, لیکن ساری زندگی اگر آدمی اپنی اور اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہے تو ساری زندگی گزر جائے اور اس کی حدیں تمام نہ ہوں. اور یہی نہیں, چھٹے امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی السلام محمد و آل محمد. آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی دامت اللہ العالی نے اپنے بیان میں, یہ وہ عظیم مرجع ہے, بزرگ مجتہد اور مرجع واہ. کہ جس نے ایران میں یہ آواز بلند کی کہ یہ اگر مملکت امام زمان ہے تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا غم. انہوں نے تاکید کی کہ 25ویں شوال کو کوئی بھی ماتمی انجمن, جسے وہاں حیت کہا جاتا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ سڑکوں پر نہ آئے, اور وہ باہر نکل کر رئیس مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی کا علی غم نہ محمد و آل محمد. ہر سال بے شک. جس موقع پر ان کی لاجواب و بے مثال تقاریر یوٹیوب پر موجود ہیں, سب ٹائٹل, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, آپ بھی اس سے استفادہ کریں, تو انہوں نے اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جملے کہے کہ رئیس مذہب سے بھی لوگ ناواقف ہیں اور اس کی احادیث سے بھی لوگ ناواقف ہیں. لیکن میں نے جب ان کے اس بیان کو یا ان کی اس بیان کردہ حدیث کو مولا علی کے قول سے ملایا تو پتا چلا کہ جو پوتے کا کلام ہے وہی دادا کا کلام. کیا کہنا ہے. واہ واہ. صلوات بھیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا سبحان اللہ. کہ جہاں پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. ارشاد فرمایا علیکم بالورع. وقت نہیں ہے کہ میں ورع کی تعریف کروں, یہ تقوی سے بھی آگے کی منزل ہے. واہ. لیکن میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ ہم سب یہ کہتے تو ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم ان کے ناصر اور مددگار بننا چاہتے ہیں, تو مولا کائنات نے طریقہ تو بنا دیا کہ امام کا ناصر کیسے بن سکتا ہے. گویا کہ پہلے امام نے
ناصر ہونے کی شرط لگا کر بتا دیا کہ اگر پہلے نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس کے تم مددگار کیسے بن سکتے ہو تو آخر کبھی ناصر آپ تبھی بن سکتے ہیں جب اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کریں جو ناصر اور مددگار ہونے کی صفت مولا علی نے بیان کی۔ اور جو بات پہلے نے کہی وہی چھٹے نے کہی، وہی پیمانہ 12ویں کے لیے بھی ہوگا۔ میں نے ساری باتوں کو سمیٹ دیا ہے ان مختصر سے جملوں میں کہ علیکم بالورع، کہ تم پر لازم ہے کہ اپنے اندر صفت ورع پیدا کرو۔ واو رے عین، یعنی احتیاط والی زندگی جہاں کوئی مشکوک چیز تمہارے پاس نہ ہو، نہ غذا، نہ لباس، نہ جائیداد۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ کریں، علیکم بالورع، تم پر لازم ہے کہ صاحب ورع بنو اور صدق گفتار بنو، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سچ بولنے والے بنو اور امانت دار بنو، اللہ اکبر، اور پاک دامن بنو، پیٹ کے اعتبار سے بھی دامن کے اعتبار سے۔ صلوات دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، سبحان اللہ، یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جس سے انسانیت کو عروج ملتا ہے، جس سے انسانیت کا جوہر کھلتا ہے، اور یہ وہ ائمہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے میں کیا عرض کروں عزیزان محترم کہ ان کا رشتہ اگر خدا سے آپ دیکھیں تو عبادتوں میں اس منزل پر کہ ان کے جیسا کوئی عابد نہیں، اور بندوں کے خیال کرنے میں ایسے کہ اگر کسی کو سائل کو 400 درہم دے بھی دیے وہ خوش بھی ہو گیا، مطمئن بھی ہو گیا، لیکن اسے پھر بلا کر کہا کہ اصل میں سخی وہ ہے جو ایک سائل کو اتنا دے دے کہ پھر اسے دوسرے دروں پر جانے کی ضرورت نہ ہو۔ کہا میں نے تجھے 400 درہم تو دیے ہیں، کہا تو خوش بھی ہے، لیکن اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی بھی اتار کر دی، کہا یہ لے جا، اب اگلے 20 سال تک تجھے کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بندوں سے یہ رشتہ، لیکن خالق سے جہاں رشتے کی بات آئی تو یہی وہ امام ہے جس کے لیے مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ سارے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا ہے، سارے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ اکبر میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے کہ امام نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، کوئی بچا نہیں اس میں، اور بلا کر کہا کہ یاد رکھنا کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اس تک میری شفاعت نہ پہنچے۔ دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان محترم، کاش آپ حضرات موقع نکال کر ان حدیثوں پر غور کریں اور اپنے کو اگر امام جعفر صادق کا چاہنے اور ماننے والا کہتے ہیں، کیا کہنا ہے مولانا، واہ واہ، چاہے مومنین ہو یا مومنات، چاہے مرد ہو یا عورت، بے شک بے شک، یقیناً ان سب کو ان دونوں چیزوں پر کہ خالق سے ایسا رشتہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھے تو اس تک ہماری شفاعت نہ پہنچے، اور دوسری طرف بتا دیا کہ تم پر لازم ہے کہ تم صاحب ورع بنو، صاحب صدق گفتار بنو، صاحب امانت بنو، اور اپنے پیٹ کو بھی پاک دامن رکھو، پاک غذاؤں سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم انسان اپنے کردار کو بھی، اس لیے کہ یہ شہوتیں ہیں، انسانی خواہشیں ہیں، چاہے وہ پیٹ کے حوالے سے ہوں یا جنس کے حوالے سے، واقعاً اگر ان 4 چیزوں کو اپنے اندر آدمی پیدا کرنے کی صحیح اور کوشش کرے تو اسے پتا چلے گا کہ انہی صفتوں کی وجہ سے انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، ورنہ اگر اس میں ورع اور احتیاط نہ ہو کیا کہنا ہے مولانا، تو پھر جانور اور انسان میں کیا فرق؟ بے شک، واہ واہ، اگر اس میں صرف گفتاری نہ ہو، اس میں صداقت نہ ہو تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق؟ بے شک، اگر اس میں امانت داری نہ ہو
तो फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क? और अगर उसको जायज और नाजायज, चाहे पेट के एतबार से हो चाहे जिन्स के एतबार से हो, अगर इसमें तमीज नहीं है तो फिर इंसानियत कैसी? हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं अपने बयान को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अब नफ्स से मतलब पर ले आऊं आपको। और वो ये यकीनन ये वो इमाम है जिसने एक तरफ अगर अहमियत नमाज बताई है तो दूसरी तरफ अहमियत विलायत और मोहब्बत भी इसी ने बताई। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कि इस हदीस को कभी कभी लोग मोहब्बत अहले बैत के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि आप मोहब्बत को अहम मानते हैं, हालांकि नमाज को जो हल्का समझे उसको शफाअत नसीब न होगी। और मैं हमेशा इस मंजिल पर कहता हूं कि नमाज को भारी समझकर भी कोई इनकी शफाअत के बगैर अपनी नमाज पर नाज और गुरूर न करे। क्या कहना है? यकीनन बेशक यकीनन नमाज को हल्का समझने वाला उसको इनकी शफाअत नसीब न होगी, लेकिन नमाज को भारी समझने वाला भी जब तक ये सिफारिश न कर दें उसकी नमाज कबूल न होगी। सलवात भेजिए मोहम्मद। और फिर यही वो इमाम है कि जिसने हमें अज़ादारी की अहमियत भी बताई, मजलिस की अहमियत भी बताई, ज़ियारत के लिए भी ये वो इमाम है कि जिसने इरशाद फरमाया कि जो रोए या रुलाए या सोगवार शक्ल इख्तियार करे इमाम हुसैन के लिए वजबत लहुल जन्ना, तो उस पर जन्नत वाजिब। यही वो इमाम है कि जिसने ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि दो चीजें अज़ादारी का बुनियादी जुज़ हैं, एक गिरिया बर हुसैन, दूसरे ज़ियारत क़ब्र हुसैन। सुभान अल्लाह। हम आने वाले मुहर्रम के लिए फिक्रमंद हैं, हम ही नहीं पूरी कौम, पूरी दुनिया के लोग अभी से वो प्लानिंग कर रहे हैं और हमें भी उस तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए कि ये वबा कब खत्म होगी। हम यकीनन उसके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में किस तरह से तड़प तड़प कर हम लोगों ने अपने मौला का गम मनाया, लेकिन मुहर्रम करीब है, शव्वाल का महीना तमाम हो रहा है, ज़ीक़ात का महीना आने वाला है, लेकिन जो अंदाजे हैं वो यकीनन दहलाने वाले हैं। इसलिए प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपका जज्बे विला, लेकिन याद रखिएगा जिस तरह से खालिक की इबादत बगैर मजमू के भी हो सकती है, बेशक बेशक, उसी तरह से मैं जो बात आगे अर्ज करने जा रहा हूं ताकि कोई गलतफहमी या कोई किसी तरह का कोई गलत ख्याल ना आने पाए। दुआ यही है कि हम सब मिलजुल कर एक जगह जमा होकर जिस तरह से अपने मौला का गम मनाते थे उसी तरह से मनाएं। जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को उनके लुटे हुए घर का पुरसा हम सब एक साथ बैठ कर, लेकिन आप देखिए जरा सा कि दो चीजें हैं अज़ादारी का जुज़, और दोनों पर छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत जोर दिया है। तरीका बदल जाता था, अंदाज बदल जाता था। माह मुहर्रम का चांद देख करके वो अंदाज नहीं रहता था, गिरिए का अंदाज, और फिर रोने वालों के लिए दुआ, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ अजीजो, यकीनन हम छठे इमाम के गम में गमज़दा हैं। मौका निकाल कर तलाश करके बकी में सोने वाले इमामों को सलाम कर लीजिएगा। लेकिन ये वो इमाम है कि जिसने अज़ादारी के लिए, देखिए दो चीजें अज़ादारी की बुनियाद हैं, एक है गिरिया पर हुसैन, दूसरे ज़ियारत क़ब्र हुसैन। गिरिया बर हुसैन के लिए
अगर मजमा हो तो क्या कहना, लेकिन रोने के लिए तन्हाई भी, हुसैन की गुर्बत, अल्लाह अकबर, अंदाजा लगाया आपने। यानी मजलिस के लिए तो मजमों की जरूरत हो सकती है, जुलूस के लिए तो मजमों की जरूरत हो सकती है, लेकिन हुसैन की बेकसी को याद करके रोने के लिए, अल्लाह अकबर, अज़ादारों मुतवज्जे हो गए आप कि हालत तन्हाई में भी, चंद लोगों में भी हैं कुछ लोग, खुदा उन्हें जज़ाए खैर दे, कि जो रोजाना अपने घर में सफ़े अदा बिछाते हैं, अपने घर वालों को जमा करके मौला हुसैन की गुर्बत और मजलूमी को याद करते हैं, और ये तरीका अइम्मा की दुआओं का जरिया बन जाता है। हाँ, हम रोजाना न सही तो शबे जुमा में तो जरूर याद करते हैं ना मौला हुसैन को। अल्लाह अकबर। हाँ अज़ादारो, जिस तरह से चंद लोगों में मौला की मजलूमी और गुर्बत को याद किया जाता है, उसी तरह से असले ज़ियारत तो यही है, ताकीद तो यही है। कामिलुज़ ज़ियारात जैसी किताब में हदीसें तो यही हैं कि एक दफा नहीं, अगर मौका हो और आपके पास माल हो तो 3-3 दफा आप मौला हुसैन की ज़ियारत को साल में जाइए। लेकिन अगर जमाना इजाजत न दे, मैं समझ रहा हूँ कि लोग तड़प रहे हैं, दिल में शौक़े ज़ियारत है, माबूद हालात बदले, जमाना बदले, जिस तरह से लोग जाते थे ज़ियारत के लिए, अरे आ रही है वो तारीख जिसे यौम अरफा कहते हैं, जिसकी ज़ियारत की अहमियत अल्लाह अकबर किताबों में आप पढ़ें तो आपको अंदाजा लगेगा। इसलिए कि इसी छठे इमाम ने फरमाया है कि अरे तुम हज को नहीं गए और ज़ियारत की भी बात है। कहा नहीं मौला का नहीं, ज़ियारत को जाया करो। मफ़हूम हदीस में आपको सुना रहा हूँ, और इमाम फरमाते जाते हैं कि जो मेरे जद हुसैन की ज़ियारत को जाए उसे एक हज मकबूला का सवाब, उसने ताज्जुब किया का 2 का 3 का तादाद 70 तक जब कोई तादाद पहुंच जाती है तो वो कसरत पर दलालत करती है। यानी बताया कि हुसैन की ज़ियारत का सवाब 70 मकबूला हज्जों का सवाब है। अल्लाह अकबर। का फर्क ये क्यों है? का इसलिए कि यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज को हुज्जाज अरफात के मैदान में जमा होते हैं, और ज़ुव्वार मैदान करबला में मौला हुसैन के कुब्बे के नीचे। अज़ादारों का खुदा की नजर रहमत, ये और कोई नहीं, ये कुरान नातिक इमाम जाफर सादिक का कौल है, जिसकी तारीख शहादत की मुनासबत मैंने आपको बताई। वो कह रहा है, मशीयत इलाही से वाकिफ बता रहा है कि खुदा की नजर रहमत पहले करबला वालों पर होती है, फिर अरफात वालों पर होती है। अरे क्यों न हो, इसलिए कि हज एक ख्वाब की यादगार है और करबला ख्वाब की यादगार नहीं, उस ख्वाब की ताबीर की यादगार है। आज़ादारो, चलिए मजलिस को मैं तमाम करूं। हाँ आज़ादारो, यकीनन औरतें जिस तरह से, अरे अभी से उन्हें फिक्र है कि आने वाले मुहर्रम में क्या होगा। हाँ आज़ादारो, ज़ुव्वार तड़प रहे हैं, यकीनन मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, मोमिनीन और मोमिनात दोनों फिक्रमंद हैं। लेकिन याद रखिएगा, मौला हुसैन की ज़ियारत आप दूर से करते हैं ना, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। आज़ादारो, लेकिन आज खाली करबला की तरफ ज़ियारत नहीं पढ़ना है, नहीं बकी की उन उजड़ी हुई कब्रों की तरफ भी रुख करना है कि जिनमें ये चौथा इमाम, उन 4 में का आखिरी इमाम, जिसको हमारे और आपके 5वें इमाम ने जाकर के उन 3 इमामों के पहलू में जाकर के दफन कर दिया। लेकिन अज़ादारो, आज फर्क है जन्नतुल बकी में बनी हुई कब्रों में और मौला हुसैन। अल्लाह अकबर। हाँ अज़ादारो, यकीनन इमाम जाफर सादिक को बड़े एहतिमाम
امام کے ساتھ، اور بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا اور پڑھا ہے کہ اتنا بڑا جنازہ اور کسی امام کا نہیں اٹھا جتنا بڑا جنازہ ساتویں امام نے چھٹے امام کا آدھا درو، لیکن جب جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو عجب نہیں ساتویں امام کو کربلا کے وہ جنازے یاد آ رہے ہوں کہ جو 3 شب و روز بے غسل و کفن پڑے رہے۔ اللہ اکبر! لیکن آج منظر بدل گیا ہے، آج جہاں 3 شب و روز لاشیں پڑے ہوئے تھے وہاں تو ماشاءاللہ سے روضہ بنا ہوا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زوار کا مجمع ہوتا ہے، لیکن جنت البقیع میں بنے ہوئے ان اماموں جس میں ہمارا اور آپ کا چھٹا امام بھی، جن کی قبر کے نزدیک پہنچ کر بھی زوار کو پتہ نہیں چل پاتا کہ کون سی قبر دوسرے امام کی، کون سے چوتھے امام کی قبر ہے، کون سی قبر 5ویں امام کی، کون سی قبر چھٹے امام کی۔ ہمارا سلام ہو جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، بانیان مجلس دلی مرادوں کو پورا فرما، اس ذکر کو مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار عالم ہمیں کامل ایمان فرما، اور ہمیں عملی طور پر میں نے جن باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے سب سے زیادہ مجھ حقیر کو اس کی ضرورت ہے۔ پروردگار ہم سب کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حضور ہم ایک مرتبہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے پرسہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مرحومین کے لیے ذکر کو بہترین ایصال ثواب قرار دے، سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مشتاق حسین ابن سجاد حسین مرحوم اور مرحومہ زاہدہ بیگم بنت محمد عباس صاحب مرحوم کے لیے ایصال ثواب